السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی جز 15 کریں گے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اجعلنا القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا آمين۔ تو جز جو ہے 15 جو ہے وہ قرآن کا نصف جو ہے ہم اس پر جو ہے پہنچ گئے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے قبول فرمائیں اور جو ہے اسے واقعی ہمارے لیے جو ہے نفع بخش علم جو ہے وہ بنا دیں۔ تو جز 15 میں جو ہے سورۃ الاسراء ہے اور سورۃ کہف ہے۔ سورۃ اسراء جو ہے مکی سورہ ہے اور جو ہے یعنی اب اس سٹیج پر ہے دعویٰ یا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کہ جہاں اور لوگ اب پیغام کو قبول نہ کریں گے اور اب آپ کے لیے کوئی اور لوگ ہیں جو آپ کے مقام کی قدر کریں گے۔ یہی وہ وقت تھا کہ آپ نے جو ہے وہ طائف کی جو ہے وہ تکلیف بھی برداشت کی، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی بھی اور ابو طالب کی، اور اب دنیاوی معنوں میں یا دنیاوی اسباب کے لحاظ سے آپ کا مکہ میں جو ہے کوئی پروٹیکٹر نہ تھا جیسا کہ ان کے قبائلی سسٹم میں جو ہے وہ ہوتا تھا۔ تو ایسے حالات میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اسراء اور معراج کروائی۔ آیت نمبر 1 میں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ تو جو ہے سورت کا آغاز جو ہے وہ تسبیح کے الفاظ کے ساتھ شروع ہو رہا ہے۔ آگے سورت کہف جو ہے وہ حمد سے شروع ہوگی۔ تو تسبیح اور حمد کا جو ہے وہ آپس میں گہرا تعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے مشن کو کامیابی کے ساتھ مکمل بھی کیا تو اس کے اختتام پر بھی آپ کو اسی چیز کا حکم دیا گیا تھا کہ فسبح بحمد ربک واستغفر، اور اسی چیز کا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پھر کثرت سے جو ہے وہ اہتمام جو ہے وہ کرنا شروع کیا۔ اور بھی یہاں ان دو صورتوں میں یہ لنک بھی ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات جو ہے وہ شفٹ ہونے والے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب حالات جن سے آپ کو گزارا گیا تھا ان کی جو ہے حکمتیں جو ہے دکھائی جائیں گی کہ چند سالوں میں جو آپ پر جو کچھ بھی گزرا تو وہ کیوں گزرا، یعنی سبحان اللہ کہ کس طرح سے واقعی جو ہے وہ جو ہے پچھلی زندگی کے جو ہے حالات ہوتے ہیں وہ آئندہ جو آنے والی زندگی ہوتی ہے اس کے لیے کتنے ضروری ہوتے ہیں کہ جو کچھ پھر وہ آئندہ دور میں انسان یا موجودہ دور میں اپنی زندگی کے جو ہے دیکھتا ہے وہ اس چیز کو دیکھ نہیں سکتا جب تک کہ حالات پیچھے سے وہی نہ گزرے ہوئے ہوں جس سے جو ہے وہ کوئی بھی انسان جو ہے ایکسپیرینس کر کے آتا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی بھی اس چیز سے جو ہے بات کو جو ہے ریلیٹ کر سکتا ہے کہ واقعی جو ہے جس مقام پر بھی آج جو ہے ہم کھڑے ہیں وہ جو ہے ہماری پچھلی زندگیوں کے ساتھ کتنی لنکڈ ہے کہ جو ہے اگر جو ہے وہ چیزیں نہ ہوتی تو جو ہے جو آج ہو رہا ہے وہ بھی نہ ہوتا۔ تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے اپنے بندوں کی زندگیوں میں جس قسم کے حالات سے بھی وہ اس کو گزرواتے ہیں تو جو ہے ان سب میں کتنی حکمتیں ہوتی ہیں۔ پھر یہ کہ جب انبیاء کی زندگی میں تبدیلی آئے تو ان کی اقوام کی زندگی میں بھی آتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا قانون استبدال جو ہے وہ حرکت میں آتا ہے تو تب اللہ کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں سے بدل دیتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 2 سے جو ہے بنی اسرائیل کا ذکر کیا جو کہ اہل مکہ کے لیے ایک وارننگ تھی کہ جن لوگوں نے جو ہے اللہ کی نافرمانی کی تو پھر جو ہے یعنی اپنے انبیاء کی جو ہے بات نہیں مانی تو پھر ان پر جو ہے اللہ کے جو ہے وہ عذاب آئے، اور جو ہے جیسا کہ مضمون قرآن میں آتا ہی ہے کہ لوگوں کی توبہ کرنا اور رجوع کرنا جو ہے ان کو عذاب سے بچا سکتا ہے، اور اسی طرح جو ہے نبی کا جو ہے ان میں موجود رہنا جو ہے یعنی یہی دو صورتیں ہوتی ہیں جو کسی قوم کو جو ہے وہ عذاب سے جو ہے وہ بچا سکتی ہیں۔ اگر یہ دو صورتیں نہ ہوں، نبی جو ہے وہ وہاں سے نکل جائے اور لوگ جو ہے وہ توبہ اور استغفار نہ کریں، رجوع نہ کریں تو پھر جو ہے وہ اللہ کے عذاب، اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ پھر آیت نمبر جو ہے وہ
9 میں فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا، کہ یہ قرآن جو ہے دراصل وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، یعنی جو ہے اقوم جو ہے راہ جو ہے وہ دکھاتا ہے، یعنی بہترین اور سب سے درست ترین جو ہے اخلاق اور کردار کے لحاظ سے ایک فرد کی اصلاح کے لیے بھی اور ایک معاشرے کی اصلاح کے لیے بھی جو بہترین راہ ہو سکتی ہے وہ قرآن دکھاتا ہے۔ اور ایمان لانے والے جو لوگ جو اچھے کام کرنے لگتے ہیں انہیں یہ بشارت بھی دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور اس کے برعکس وَأَنَّ الَّذِينَ، اور جو ہے دوسرے لوگ جو ہے لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، اعتدنا لهم عذابا علیما، تو پھر ان کے لیے جو ہے وہ دردناک عذاب جو ہے وہ مہیا کیا گیا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 13 میں فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، کہ جو ہے ہر انسان کا شگون جو ہے اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہے، یعنی ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہوگا، جو بھی جو ہے وہ عمل کرے گا ویسا ہی جو ہے وہ انجام بھی دیکھے گا۔ اسی لیے پھر قیامت والے دن اس کو کیا کہا جائے گا، جو آیت نمبر 14 میں آتا ہے 14 میں، اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ جو ہے اپنی کتاب کو پڑھو، اپنے نامہ اعمال کو پڑھو کہ آج اپنا حساب لگانے کے لیے تم خود ہی جو ہے وہ کافی ہو، یعنی اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہاں اپنے نامہ اعمال ہی کو انسان جو ہے دیکھے گا، وہاں کچھ بھی جو ہے وہ ایڈیشنل نہیں ہوگا۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو جو ہے وہ اپنے عمل پر جو ہے وہ خود نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ وہاں پر بھی جو ہے وہ خود ہی جو ہے وہ پڑھنے کے لیے جو ہے وہ کہا جائے گا۔ اور اگلی آیت میں جو ہے پھر اس مضمون کو جو ہے دہرایا گیا کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، یعنی ہر ایک کو اپنا حساب خود دینا ہے، کوئی جو ہے وہ کسی اور کا جو ہے وہ بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی قوم کو جو ہے وہ عذاب دیتے ہیں جب تک کہ جو ہے وہ ایک پیغمبر نہ بھیج دیں، یعنی انہیں جو ہے یہ بات معلوم نہ پڑ جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سے کیا چاہتے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تب تک سزا نہیں دیتے جب تک کہ اس کے پاس، یعنی کسی قوم کے پاس جو ہے وہ پیغام دینے والا نہ آ گیا ہو اور وہ اسے پوری طرح ہوش و حواس سے دیکھ نہ لیں، جو ہے پیغام کو جو ہے سن نہ لیں، اور پھر جو ہے اس کو جو ہے ریجیکٹ کرتے ہیں، تو تب جو ہے پھر ان پر اللہ کی جو ہے وہ پکڑ آتی ہے۔ پھر آیت نمبر 18 میں کیا فرمایا کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، کہ جو بھی جو ہے جلدی حاصل ہونے والی یعنی دنیاوی فائدوں کا خواہش مند ہے تو انہیں ہم یہیں دے دیتے ہیں، جو کچھ بھی جس سے دینا چاہیں، پھر اس کی قسمت میں جہنم لکھ دیتے ہیں جسے وہ تاقی کا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر، اور اس کے برعکس یعنی دنیا چاہنے والے کو دنیا مل جائے گی۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اور اس کے برعکس وہ جو آخرت کا خواہش مند ہے اور اس کے لیے ویسی کوشش بھی کرتا ہے جیسی کوشش کرنی چاہیے، اور وہ حالت ایمان میں ایسا کرتا ہے، تو ایسے ہر شخص کی کوشش جو ہے وہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا، مشکور ہوگی وہ کوشش۔ یعنی دوبارہ جو دونوں بات جو ہے آیتوں میں کیا بات جو ہے سامنے آتی ہے کہ اللہ تم کو وہی دے گا جو تم نے طلب کیا یا جس کی جو ہے کوشش جو ہے تم نے کی، تو ویسا ہی نتیجہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں عطا کریں گے۔ پھر آیت نمبر 23 سے آگے بہت ساری آیات میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اخلاق اور آداب جو ہے وہ جو ہے ان کی تلقین کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آغاز کہاں سے کیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ نے جو ہے تیرے رب نے جو ہے یہ فیصلہ کر دیا کہ تم لوگ جو ہے کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی، اور اس کے بعد یعنی ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ہو صرف، کوئی جو ہے اس کے ساتھ شریک نہ ہو، اور دوسری طرف والدین کے ساتھ جو ہے وہ احسان کرو، اور پھر احسان بھی کیسا ہو کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ نرم معاملہ، انتہائی خوش اخلاقی والا معاملہ، ان کے احسانات کو مت بھولو، بہترین اخلاق اگر دکھانے ہیں تو سب سے پہلے والدین کو جو ہے وہ دکھائے جائیں، اور جو ہے پھر ان کے لیے جو ہے وہ دعا بھی جو ہے وہ کی جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ رشتہ داروں کا جو ہے حق دینے کی بات آئی، مساکین کا حق اور مسافر کا حق، یعنی کسی سے بھی جو ہے وہ بدسلوکی نہ کرو۔ پھر جو ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو ہے وہ
اسراف سے جو ہے فضول خرچی سے جو ہے منع کیا گیا کہ یہ جو ہے وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں جو ایسا کریں. مکان شیطان لربہ کفورا، اور شیطان کا تو کام ہی کیا ہے کہ وہ تو رب کا نہ شکر ہے، تو جو ہے وہ نہ شکر گزاری ہی جو ہے وہ اسی پر جو ہے وہ اللہ کے بندوں کو بھی جو ہے وہ ابھارتا ہے. اور پھر اسی طرح خرچ میں جو ہے وہ اعتدال کا جو ہے وہ معاملہ کرنے کی جو ہے بات کی گئی. اور پھر اسی طرح جو ہے وہ رزق کی تنگی کے خوف سے جو ہے وہ قتل اولاد سے منع کیا گیا. پھر زنا کے جو ہے اس کے کام کے جو ہے اس انجام تک جو چیزیں لے جانے والی ہیں ان کے قریب بھی جو ہے وہ پھٹکنے سے جو ہے وہ منع کیا گیا. پھر جو ہے قتل ناحق جو ہے اس کو حرام قرار دیا گیا. پھر اسی طرح جو ہے یتیم کے مال سے جو ہے وہ دور رہنے کے لیے جو ہے وہ تلقین کی گئی. پھر جو ہے وہ وعدے کی جو ہے وہ پابندی کا جو ہے وہ یاد دہانی کروائی گئی کہ جو ہے وعدہ ایک ایسی یعنی کمٹمنٹ جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں جو ہے وہ سوال بھی ہوگا. پھر جو ہے ناپ تول میں جو ہے وہ انصاف کے ساتھ جو ہے وہ کرنے کے لیے اختیار کرنے کے لیے کہا گیا. اور پھر اسی طرح یہ کہ جو ہے وہ ادھوری بات جو ہے یعنی جس چیز کے بارے میں مکمل علم نہ ہو اس کے بارے میں جو ہے وہ کوئی بھی بات کرنے سے جو ہے منع کیا گیا کہ جو ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ جو ہے انسان کے جو ہے وہ سماعت اور بصارت اور جو ہے دل جو ہے وہ ان سب سے جو ہے وہ سوال ہوگا. اور پھر اسی طرح جو ہے وہ تکبرانہ چال چلنے سے جو ہے وہ منع کیا گیا. تو یہ ساری جو ہے وہ حکمت والی باتیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ وحی فرمائی اور جو ہے اپنانے کی جو ہے وہ دعوت دی. اور جو ہے ان احکامات کا اینڈ پھر دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 39 میں جو ہے کس چیز سے کیا کہ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ، کہ یہ حکمت کی باتیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے تم پر وحی کر رہے ہیں. اور پھر کیا ہے وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، کہ جو ہے پھر اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو جو ہے معبود نہ بنانا ورنہ جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر. یعنی پھر ایک دفعہ جو ہے وہ آغاز بھی جو ہے وہ اللہ کی تنہا ایک رب کی عبادت کے حکم پر تھا اور اینڈ بھی جو ہے اسی چیز پر ہو رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کسی کو بھی جو ہے وہ شریک نہ ٹھہراؤ. اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر آیت نمبر 44 میں جو ہے فرمایا کہ جو ہے ہر چیز جو ہے وہ اس کی تسبیح کر رہی ہے. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا. یعنی وہ جو آیت کی ابتدا سورت کی ابتدا جو تھی وہ تسبیح پر تھی، تو یہاں پھر جو ہے وہ تسبیح کا جو ہے وہ ذکر آ رہا ہے کہ جو ہے یہ وہ کام ہے کہ جو زمین و آسمان جو ہے سب کر رہے ہیں اور کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو اس کی حمد کے ساتھ، مگر یہ کہ تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. یعنی ہمیں بھی جو ہے یہ سبق دیا گیا کہ جو ہے ہم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تسبیح کیا کریں. اور خاص طور پر جو ہے اس میں جو ہے وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اوقات بتائے ان میں خاص طور پر جو ہے وہ صبح و شام کا وقت. اور اسی طرح پیچھے سورۃ الحجر میں جو ہم آیت پڑھ کر آئے تو اس میں اس وقت جب جو ہے کسی کی بات سے کسی جو ہے چیز سے جو ہے وہ دل دکھے تو اللہ کی جو ہے وہ تسبیح کرنا. پھر اسی طرح آیت نمبر 53 میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ زبان کی جو ہے وہ اصلاح کا بھی حکم دیا اور زبان کی حفاظت کی بھی بات کی کہ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ زبان سے میرے بندوں سے کہو کہ وہ کہیں جو بہترین ہو. ورنہ کیا ہے کہ ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، کہ دراصل یہ انسان شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا جو ہے وہ کھلا دشمن ہے. تو پھر دشمن جو ہے وہ صرف ہر وقت جو ہے وہ ایک طرف جو ہے وہ جو بول رہا ہوتا ہے اس کو احسن سے نیچے کی بات کرنے پر اکساتا ہے، اور دوسری طرف جس سے جو ہے وہ بات کی جا رہی ہوتی ہے اس کے دل کے اندر جو ہے وہ بدگمانی اور غلط فہمیاں ڈالتا ہے. تو جو ہے اس سے جو ہے وہ خبردار رہنے کی ضرورت ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے. تو جو ہے اس معاملے میں جو ہے وہ احتیاط برتنے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا. پھر آگے آیت نمبر جو ہے 61 62 63 جو ہے اس میں جو ہے وہ پھر آدم علیہ السلام کی جو ہے وہ کریشن ان کی پیدائش کا جو ہے ذکر ہے.
اور اس میں جو ہے پھر شیطان کی جو ہے وہ رویے کا جو ہے وہ ذکر آ رہا ہے کہ قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، کہ کس طرح جو ہے وہ شیطان نے تکبر کیا، اور تکبرانہ جو ہے بہت اسٹائل میں جو ہے یہ کہا کہ جو ہے بھلا یعنی یہ جو انسان جو ہے اس قابل ہے کہ اس کو مجھ پر جو ہے وہ کوئی برتری دی جاتی، فوقیت دی جاتی، اور مجھے جو ہے وہ اس کو سجدہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اگر جو ہے تو جو ہے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے تو میں تو اس کی پوری نسل کشی جو ہے وہ کر دوں، یعنی نسل ہی کو جو ہے وہ بہکا کر جو ہے وہ لے جاؤں۔ تو جو ہے ایسے میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ شیطان کو جو ہے وہ چھوٹ دی، اور اس میں پھر جو ہے دوبارہ جو ہے یہ فرمایا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ میرے بندوں پر تمہارا جو ہے کوئی زور نہ ہوگا، وکفیٰ بربک وکیلا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ توکل کے لیے جو ہے وہ کارسازی کے لیے جو ہے کافی ہیں، کہ جو ہے جو اللہ پر جو ہے بھروسہ رکھیں اور شیطان کے جو ہے وہ چالوں میں نہ آئیں، اس کے سامنے جو ہے وہ کمزور نہ پڑیں۔ تو جو ہے یہ پھر جو ہے یہاں پر جو ہے وہ شیطان کے تکبر کا ذکر ہے، اور پھر یہ کہ کس طرح واقعی جو ہے تکبر حق سے جو ہے بھٹکا دیتا ہے، اور جیسا کہ اہل مکہ نے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں، اور اس سے پہلے بنی اسرائیل نے جو ہے وہ ایسا کیا۔ پھر آیت نمبر 70 میں جو ہے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں پر بنی آدم کی جو ہے بزرگی کا ذکر کیا، کہ تمام ہی انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ کرمنا، ان کو جو ہے عزت تکریم دی ہے، یعنی اس میں اب جو ہے وہ سارے انسانوں کا جو ہے ذکر آ رہا ہے، کہ کوئی جو ہے وہ اپنے کسی خاص رنگ و نسل یا جو ہے کسی خاص گروپ سے جو ہے تعلق رکھنے کی بنا پر جو ہے وہ دوسرے سے سپیریئر نہیں ہے، بلکہ سب جو ہے وہ عزت کے جو ہے وہ قابل ہیں۔ تو انسان جو ہے انسان کو جو ہے وہ عزت دے، احترام دے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ عزت دی ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر جو ہے 89 میں فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا، کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے، اور جو ہے یعنی انہوں نے جو ہے وہ بات کو مانا نہیں۔ تو جو ہے یعنی پھر جو ہے یاد دہانی کہ جو ہے کس طرح قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ مختلف طرح سے جو ہے وہ باتوں کو جو ہے پیش کرتے ہیں، مثالیں دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ سمجھ سے کام لیں، مگر لوگ جو ہے وہ انکار ہی کرتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح کا مضمون جو ہے وہ آیت 101 میں بھی جو ہے دہرایا کہ کس طرح جو ہے وہ بنی اسرائیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دکھائیں گے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، جن کا ذکر جو ہے وہ 9 نشانیوں کا سورۃ الاعراف میں جو ہے وہ گزر گیا ہے۔ فصل بنی اسرائیل اذ جاءہم فقال له فرعون انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، مگر کیا ہے کہ اب یہ تم خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے ہاں آئے تو فرعون نے یہی کہا تھا کہ اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک سحر زدہ آدمی ہے، یعنی اہل مکہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اسی قسم کے خطاب دیے، اور جو ہے یہاں جو ہے وہ بنی اسرائیل نے بھی جو ہے وہ آپ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ پریشان رکھا، اور یہاں جو ہے خاص طور پہ فرعون کا جو ہے ذکر آ رہا ہے کہ اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ جتنی بھی جو ہے آیات اور نشانیاں کھلی جو ہے وہ پیش کی گئیں، تب بھی جو ہے رسپانس جو ہے وہ ایسا ہی آیا کہ جو ہے جو چیز اندر ہوتی ہے، جس چیز کی نیت اور ارادہ انسان کے اندر ہوتا ہے وہی اس کی زبان سے جو ہے وہ باہر آتا ہے۔ جب اندر جو ہے تکبر ہو تو پھر جو ہے وہ اندر سے جو ہے وہ ایمان جو ہے وہ کیسے پھوٹے گا، کیونکہ ایمان جو ہے وہ تو عاجزی کے ساتھ جو ہے مشروط ہے، کہ جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، جھکا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو ایمان جو ہے اس کی نعمت جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر اس صورت کا جو ہے اختتام دوبارہ جو ہے اس حکم پر ہو رہا ہے کہ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، کہ جو ہے تعریف جو ہے یعنی کہنے کا حکم دیا گیا کہ کہو کہ تعریف ہے اس اللہ کی جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ ہی کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، اور نہ ہی وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا ولی ہو، اور اس کی بڑائی بیان کرو، بڑے درجے کی جو ہے وہ بڑائی، یعنی ایک طرف جو ہے وہ
حمد کرنے پر کا جو ہے وہ حکم دیا کہ جو ہے حمد کرو، اور دوسری طرف پھر توحید کا اقرار اور شرک کا انکار اور پھر اس کی اللہ کی جو ہے کبریائی جو ہے بیان کرنے کا جو حکم آ رہا ہے۔ اور جو ہے ایک صورت کا اختتام جو ہے وہ حمد کرنے کے حکم پر ہے، اور دوسری صورت کا آغاز جو ہے وہ حمد کرنے سے جو ہے وہ ہو رہا ہے، یعنی وہاں کل نہیں کہا گیا لیکن جو ہے وہ حمد سے جو ہے وہ سورۃ الکہف جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کہ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھا، کوئی کجی نہیں رکھی۔ جیسے جو ہے سورت جو ہے وہ بنی اسرائیل میں جو ہے قرآن کے بارے میں آیا کہ اقوام راہ جو ہے وہ دکھاتی ہے، تو یہاں پر بھی کیا ہے کہ قرآن جو ہے اس میں کسی قسم کا کوئی ٹیڑھ نہیں۔ اور سورۃ کہف جو ہے وہ ان صورتوں میں سے ہے جس کی جو ہے فضیلت جو ہے بہت ساری احادیث میں جو ہے وہ آتی بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جو ہے ہر جمعے کے دن جو ہے پڑھا کرتے تھے، اور فرمایا جس سورت کو ایک جمعے سے میں پڑھے اس کے لیے جو ہے اگلے جمعے تک جو ہے وہ ایک جو ہے وہ نور ہوتا ہے۔ اس میں جو ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف سے جو سوال کیے گئے تھے ان کا بھی ہے کہ جو ہے آپ کی صداقت کو جانچنے کے لیے انہوں نے جو آپ سے جو ہے اصحاب الکہف کے بارے میں پوچھا تھا، خضر کے بارے میں پوچھا تھا، اور ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا تھا، تو ان سوالات کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا جو ہے وہ جواب دیا۔ آیات سورج جو ہے اس کی شروع کی آیات میں جو ہے وہ اصحاب الکہف کا جو ہے واقعہ آتا ہے کہ کس طرح یعنی ان کے واقعے میں جو ہے وہ کیا سبق تھا کہ وہ دین کو جو ہے بچانے کے لیے جو ہے وہ بھاگے تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ اللہ کی جو ہے پناہ جو ہے طلب کی تھی۔ اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ اسی وجہ سے جو ہے وہ ہجرت فرمائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ جو کوئی جو ہے مشکل وقت میں جو ہے اللہ کی عبادت کرے تو وہ ایسا ہے جیسے میری طرف ہجرت کر کے آئے۔ تو جو ہے اصحاب الکہف کے واقعے میں جو ہے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ کس طرح بندہ مومن کے لیے اس کا ایمان جو ہے وہ سب سے قیمتی اس کی متاع ہوتی ہے نا، کہ جب جو ہے کوئی ایک چیز بچانی جو ہے لازم ہو جائے تو وہ اپنے ایمان کو جو ہے وہ فوقیت دیتا ہے۔ پھر تدبیر کر کے توکل کیا انہوں نے، اور اللہ نے پھر اس توکل کے جواب میں ان کو جو متوقع جو ہے مدد تھی وہ بھی عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس واقعے کے بعد آگے جو ہے وہ باغ والوں کا جو ہے وہ قصہ آتا ہے کہ اس میں جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آسانی دے رکھی تھی، ایز اور کمفرٹ تھا اس کے پاس، تو وہ اس ایز اور کمفرٹ کے دھوکے میں پڑ گیا، اور ایسا ہی دھوکے کا شکار جو ہے وہ اس سے پہلے بھی بنی اسرائیل جو ہے ہوئے تھے، اور جیسا کہ اہل مکہ بھی جو ہے وہ اس میں پڑ گئے تھے۔ تو جو ہے وہ ایمان جو ہے وہ انسان کو وہ بصیرت اور جو ہے وہ نگاہوں کی اور دل کی وہ روشنی عطا کرتا ہے کہ جس سے جو ہے وہ اس چیز کو دیکھنے کے قابل ہو جائے کہ جو ہے ایز اور کمفرٹ بھی جو ہے وہ اللہ کی بندگی جو ہے وہ کرنے والا بنائے، اس کے دھوکے میں پڑھ کر اللہ ہی کا انکار نہ کر بیٹھے انسان۔ پیچھے جب ہم نے شروع میں بالکل جو ہے سورۃ البقرہ میں جو ہے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی جو ہے پڑھا تھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ دنیا بھی بہت دے رکھی تھی، لیکن انہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور جو ہے اس کو اچھے میں ہی جو ہے وہ جو ہے اس کو استعمال کیا، اور اللہ کی نافرمانی نہیں کی، کفر نہیں کیا، ناشکری نہیں کی۔ پھر آیت نمبر جو ہے 46 میں کیا یاد دہانی کروائی گئی کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، یعنی اصل چیز جس پر جو ہے توجہ رکھنے کے لیے کہا گیا وہ جو ہے وہ نیکیاں، کہ جو ہے اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں، انہی سے اچھی جو ہے امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ اور جو ہے اسی سلسلے کو جو ہے وہ آگے اللہ تعالیٰ نے جو ہے آیت نمبر 49 میں بھی بیان کیا کہ جو ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، کہ کس طرح واقعی جو ہے وہ انسان جو ہے اپنے نامہ اعمال میں جو ہے ہر چیز کو دیکھ لے گا اور کہے گا کہ اس کتاب کو کیا ہے کہ جس میں جو ہے وہ ہر چھوٹی بڑی بات جو ہے وہ درج ہے، یعنی جو ہے انسان جو ہے وہ باقیات الصالحات سے جو ہے اپنے نامہ اعمال کو جو ہے وہ ڈیکوریٹ کرنے کی کوشش کرے۔ اور اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل جو ہے وہ دکھتا ہے کہ جب وہ صدقہ نکالتی تھی تو جو ہے اس کو خوشبو لگا کر جو ہے وہ دیا کرتی تھی، یعنی ایسے ان لوگوں کو جو ہے وہ نیکی کے کام کا جو ہے وہ کرتے ہوئے یقین ہوتا تھا کہ جیسے وہ اس ہاتھ سے دیں گے تو دوسرے ہاتھ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو وصول کر رہے ہوں گے، تو جو ہے وہ اللہ کے لیے دیتے تھے، تو اللہ کے لیے دیتے ہوئے جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ
محسنانہ جو ہے وہ طریقہ جو ہے وہ اختیار کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر جو ہے ان کا جو ہے وہ قصہ آ رہا ہے، جو کہ جو ہے کنٹینیو رہے گا جو ہے 16 پارے کے اندر بھی جو ہے جس میں، تو اس کو جو ہے ہم انشاءاللہ تعالی جو ہے وہاں جو ہے دیکھیں گے۔ اور یہاں جو ہے سبحان اللہ جو ہے وہ اسراء اور معراج جو ہے اس کی جو ہے حکمت پر تھوڑا سا جو ہے وہ غور کرتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز جو ہے ایکسپیرینس کروائی۔ انسان سوچے تو یہ بات سوچ سکتا ہے کہ جو ہے یہ معجزانہ طور پر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے مدد کرنے پر قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اتنے سال انتظار کے بعد یہ سفر کیوں کروایا، یعنی پہلے ہی کیوں نہیں ہو گیا؟ اور پھر یہ کہ ہجرت بھی اسی طرح سے کیوں نہیں ہوگی کہ بس آپ جو ہے وہ ایک جیسے سواری پہ سوار ہوتے اور سیدھا جو ہے وہ آپ کو مدینہ اتار دیتی۔ لیکن سبحان اللہ اسراء اور معراج سے یہی سبق دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور آپ کے پیروکاروں کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ بلا شبہ معجزانہ مدد کرنے پر قادر ہے، یعنی سپر نیچرل طریقوں سے بھی، مگر جو ہے زندگی کے جو نارم ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی کو جس طرح سے ڈیزائن کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب سے جو ہے کس چیز کو جو ہے وہ اس کا مطالبہ کرتے ہیں، کیا مطلوب ہے کہ ہم جو ہے وہ جد و جہد کریں، اور اس حال میں کریں کہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے کریں، اور اس دنیا کے نتیجے پر بہت زیادہ توجہ اور دھیان لگانے کی بجائے اپنے سفر کو توکل کے ساتھ جاری و ساری رکھیں۔ اور دوسرا اللہ کے ہاں میں سب کچھ جو ہے، یعنی اللہ کے سامنے جو ہے اس کے ہاتھ میں تو سب کچھ ہے، اور وہ ہر شے میں جو ہے بندے کی خیر و بھلائی ہی جو ہے وہ چاہتا ہے، خاص طور پر بندہ مومن کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے اس کے ہر معاملے میں بھلائی ہی بھلائی ہوتی ہے۔ اور جو ہے یہ غائبانہ توکل و بھروسہ ایمان والے کو جو ہے وہ رکھنا ہوتا ہے، کہ جیسے اصحاب الکہف نے جو ہے رکھا کہ اپنے ایمان کو جو ہے ہر شے پر انہوں نے فوقیت دی، اور اسی طرح جو ہے ہم سب کو بھی جو ہے یہ کرنا جو ہے وہ سکھایا۔ تو اس جز کے اندر جو ہے وہ ہمارے لیے سیکھنے کی کیا چیزیں ہیں کہ کامیابی کے بعد بھی اور کسی کام کی تکمیل کے بعد بھی حمد و تسبیح کرنی چاہیے۔ پھر یہ کہ توبہ رجوع کرنا جو ہے وہ عذاب سے بچا لیتا ہے۔ پھر یہ کہ قرآن جو ہے وہ فرد اور معاشرے کو جو ہے اس کے اخلاق اور کردار کی جو ہے وہ ایسی بہترین اصلاح کرتا ہے جو سب سے درست ترین ہو سکتی ہے۔ پھر ہم میں سے ہر ایک کو اپنے عمل کا جو ہے حساب خود دینا ہے، ایسے میں پھر جو ہے اپنے عمل کے معاملے میں انسان جو ہے وہ محتاط رویہ اختیار کرے۔ پھر جو ہے زندگی کے سفر کو جد و جہد اور توکل کے ساتھ جاری رکھنا، اور نگاہ جو ہے وہ آخرت کے جو ہے وہ انجام پر جو ہے وہ رہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ واقعی جو ہے ہمارے لیے جو ہے وہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اور اپنی رضا جو ہے وہ ہمیں عطا فرما دیں، اور اس رمضان کے مہینے کو ہم واقعی جو ہے ہماری زندگی کا سب سے بہترین رمضان ایکسپیرینس بنائے، اور جو ہے اس میں جو ہے جو مطلوب ہے جو ہے اس کی بخشش اور جو ہے اس سے تقوی کا حصول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دیں، اور جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اہل القرآن میں شامل فرمائیں، جو ہے جن کو جو ہے قرآن واقعی جو ہے وہ اصلاح کی بہترین جو ہے راہ دکھاتا ہے، چاہے ان کی انفرادی زندگی ہو یا جو ہے ان کی اجتماعی زندگی۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہمارے معاملات جو ہے ہمارے اعمال کے لحاظ سے جو ہے ہمیں محتاط جو ہے انسان بنا دے، اور یہی اصل میں تقویٰ کے معنی بھی ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اصحاب الکہف کی طرح جو ہے زندگی کے سفر میں جد و جہد اور توکل، یعنی ان دونوں چیزوں میں جس قسم کا بیلنس اور جو ہے حکمت کے ساتھ جو ہے اس سفر کو جاری رکھنے کے لیے دونوں چیزیں جو درکار ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں عطا فرما دیں۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔